بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت نحوم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو لازمی کی کلاس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اپنی گزشتہ کلاس میں قائد اعظم اور نظم و ضبط کے عنوان سے سبق کو پڑھا تھا۔ ہم نے آدھا حصہ سبق کا پڑھا، سمجھا، حاصل مقصد کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اس وقت آپ کے سامنے سبق قائد اعظم اور نظم و ضبط جو آپ کی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں درج ہے، اس کے صفحہ نمبر 43، 44 اور 45 کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ آپ اپنی کتاب سے سبق کی ان عبارتوں کی بلند خوانی کر لیجئے گا۔ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت میں نے دستاویز کھول کر پڑھی، اس وقت میرا عہدہ جو کہ ڈپٹی ہوم سیکرٹری کا تھا اور میرا ضمیر جو کہ ایک مسلمان کا ضمیر تھا، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ اور کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف پیشہ ورانہ ضمیر کی آواز تھی کہ اپنے پیشے اور عہدے کا خیال رکھا جائے، تو دوسری طرف ایک بے عمل مسلمان جو کہ لگتا تھا کسی خواب دیکھنے کی کیفیت میں ہو، جسے ان چیزوں پر یقین کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا، پھر مذہب اور قوم کی تنزلی نظر آئی تو اپنا ارادہ مضبوط کر لیا، اپنے پیشے اور عہدے کو ایک طرف رکھ دیا، دستاویز اٹھائی اور اسی رات دہلی کے لیے روانہ ہو گئے، قائد اعظم سے ملاقات کی غرض سے۔ ایک دو روز کی محنت و جستجو کرنے کے بعد آخر ان کی ملاقات قائد اعظم سے ہو ہی گئی۔ جب قدرت اللہ شہاب قائد کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ لکھنے میں مصروف نظر آئے، پھر اپنی گرجدار اور رعبدار آواز میں بولے، کیا بات ہے؟ مصنف نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں اڑیسہ میں ڈپٹی ہوم سیکرٹری ہوں۔ سر، میں آپ کے لیے ایک مفید دستاویز لے کر آیا ہوں۔ میرا نام قدرت اللہ شہاب ہے۔ مصنف نے دستاویز کانگریس کا سرکولر قائد اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بہت پرسکون ہو کر سکون کے ساتھ اس سرکولر کو پڑھتے رہے۔ ان کے جذبات میں کہیں بھی کوئی لغزش محسوس نہ ہوئی۔ اسی طرح پرسکون ہو کر مکمل سرکولر پڑھا اور پھر مصنف کو کرسی کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ فائل بہت مفید اور کارآمد ہو سکتی ہے، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہر فائل پر نمبر لگے ہوتے ہیں؟ اس فائل کے غائب ہونے کی وجہ سے تم آسانی سے پکڑے جا سکتے ہو۔ کیا پھر تم ان نتائج کے لیے یا سزا پانے کے لیے تیار ہو؟ قائد اعظم نے فائل اپنے پاس رکھنے کا پوچھا اور اس طرح مصنف قدرت اللہ شہاب کو جانے کی اجازت بھی دے دی۔ جاتے جاتے ان کا نام پوچھا اور آخر میں ایک ہدایت اور تنبیہ بھی کی کہ آئندہ دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ مصنف جس وقت وہاں سے نکل کر جانے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کے لہجے میں ان کے لیے شفقت اور محبت کے جذبات تھے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا، کوئی خوشی
اور مسکراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا ان کے چہرے سے عیاں، مگر لہجے میں شفقت و محبت کا گداز اس بات کو واضح کر رہا تھا کہ قائد اعظم کو قدرت اللہ شہاب کا یہ عمل برا نہیں لگا تھا، بلکہ ایک قائد اور رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ نے پھر بھی زبانی طور پر مصنف کو سمجھایا کہ آئندہ اس طرح اپنے پیشے سے غداری کے مرتکب ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ قائد اعظم کا بڑا پن، صبر و تحمل کا مظاہرہ یا ان کے چہرے پر جذبات کا ظاہر نہ ہونا ان کی شخصیت اور نظم و ضبط کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی جب اتنے بڑے راز آپ کے سامنے فاش ہو چکے تھے، آپ اتنے ہی پرسکون نظر آئے۔ آپ نے مصنف کو نہ تو گلے لگایا نہ خوشی سے جھوم اٹھے، بلکہ ان کو سمجھایا ایک لیڈر کی حیثیت میں کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہاں کوئی عام انسان ہوتا تو کانگریس کی ٹاپ سیکرٹ فائل، جس میں اتنے بڑے راز پوشیدہ تھے، اس کے ہاتھ میں ہوتی تو یقیناً اس کی خوشی سے حالت غیر ہو جاتی، یا لانے والے کی تعریف بھی کی جاتی، مگر قائد اعظم ہمیں اس منزل پر بھی ثابت قدم اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ آپ کی شخصیت اور ذاتی کردار کا ایک خاصہ تھا کہ نظم و ضبط کو آپ نے اپنی زندگی کا شعار بنایا ہوا تھا۔ آپ کے کردار و گفتار کے ہر پہلو سے ہمیں قائد اعظم نظم و ضبط پر کاربند اور کارفرما نظر آتے ہوئے دکھتے ہیں۔ ان کے عمل سے بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں نظر آتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے سوالات کی مشق ہے جو اس سبق سے متعلق ہیں۔ میں نے کچھ سوال ترتیب دیے ہیں، میں آپ کے سامنے ان سوالات کو پڑھ رہی ہوں۔ آپ ان سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور پھر اپنی کاپی یا اردو ادب کے رجسٹر میں انہیں مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، عبارت ہے سبق کی: یہ دستاویز پڑھ کر تھوڑی دیر میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش ہوتی رہی۔ ڈپٹی ہوم سیکرٹری کا پیشہ ورانہ ضمیر میرے اندر چھپے ہوئے بے عمل، ناقص اور خوابیدہ سے مسلمان کے ضمیر کے ساتھ ٹکرا گیا۔ چنانچہ میں نے یہ دستاویز اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لی اور اسی رات میں قائد اعظم سے ملاقات کرنے کی نیت سے دہلی روانہ ہو گیا۔ یہ آپ کی وہ عبارت ہے جو سبق سے لی گئی ہے۔ اب اس سے متعلق سوال کو سمجھ لیجئے۔ مندرجہ بالا عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ان حالات کے تناظر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ یا اگر آپ خود ہوم سیکرٹری ہوتے تو کیا آپ بھی وہی کچھ کرتے جو کہ مصنف نے کیا؟ یہاں اس عبارت سے متعلق دو طرح کے سوال ہیں۔ آپ کو ان دونوں کے سوال سمجھ کر اس عبارت کے روح سے جواب میں تحریر کرنے ہیں۔ اگلا سوال، میں نے آگے بڑھ کر کانگریس کا سرکولر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بڑے سکون سے اسے پڑھتے رہے۔ میں کھڑا ہوا ان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ ان کے جذبات میں ہلکا سا ارتعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ ایک بار پڑھ چکے تو مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا
اور فرمایا ہاں یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اب اس سے متعلق سوال کو آپ سمجھیں۔ عبارت سے متعلق مندرجہ بالا سبق کی عبارت پڑھنے کے بعد قائد اعظم کی شخصی خصوصیات کے بارے میں بتائیے کہ ایک عظیم رہنما اور عام انسان کے جذبات میں فرق ہوتا ہے یا ہر انسان کو اپنے جذبات اور اظہار میں قائد اعظم کی طرح ہی مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ اس سے اگلا تیسرا سوال، قدرت اللہ شہاب کا یہ قدم ان کے پیشے کے خلاف تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ عمل درست تھا یا نہیں؟ چوتھا سوال، قدرت اللہ شہاب اور قائد اعظم کی گفتگو پر تبصرہ کیجیے۔ سوال نمبر 5 ہے اسی سبق سے متعلق، میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو قائد اعظم نے بلند آواز سے پکار کر پوچھا، نام کیا بتایا تھا؟ قدرت اللہ شہاب، بوائے دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ تھی یا نہیں، لیکن ان کے لہجے سے مجھے شفقت کا ہلکا سا گداز ضرور محسوس ہوا۔ یہ سبق سے لی گئی عبارت ہے۔ اب نیچے سوال کو پڑھتے ہیں۔ مصنف کے لکھے ہوئے ان جملوں کو پڑھ کر آپ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں؟ یعنی مصنف نے جو یہ جملے لکھے ہیں ان کی روح سے آپ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں قائد اعظم کے بارے میں؟ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات کو سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وضاحتوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور جو مشقیں ہم نے ترتیب دی ہیں آپ ان کو بھی سمجھتے ہوئے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے جماعت نہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی سوال پڑھے، عبارتوں کے حوالے سے، عبارتوں سے متعلق بنائے گئے تمام سوالات کو آپ حل کریں گے اپنے رجسٹر پر ترتیب وار۔ دیے گئے تمام سوالات کو ترتیب وار حل کیجیے، یعنی جو پہلا سوال ہے آپ اس کو پہلے سوال کو پہلے نمبر پر ہی رکھیں گے، دوسرے سوال کو دوسرے نمبر پر حل کریں گے۔ اس طرح تمام سوالات جس ترتیب سے ہیں آپ ان کو اسی ترتیب کے ساتھ اپنے رجسٹر پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کی تمام مشقیں جو ہم نے ابھی سمجھیں اور پڑھیں اسے آپ احسن طریقے سے اور عمدگی کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔